ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات تو بتا دی، واضح کر دی کہ فحاشی کی ڈیفینیشن بھی آپ نے کر دی، فواہش کے اوپر جو قرآن پاک نے وارننگ دی ہے اور جو احکامات جاری کیے ہیں وہ بھی آپ نے بیان کر دیے۔ جی اب یہ سارے وہ لوگ ہیں، ان کے لیے ہیں جو قرآن کریم پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن دیکھیں 7 ارب انسان ہیں، اس میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی کچھ ملا جلا کے، لیکن آدھے سے زیادہ ایسے ہیں جن کا کوئی جو بلیور نہیں ہے، آپ صحیح۔ سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں۔ جی اب ان کے ہاں جو ہے وہ فحاشی وہ کیسے طے کریں گے کہ یہ عمل ان کا فحاشی کے زمرے میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے جی۔ جی اور ان کے لیے یہ فواہش جو ہے اس سے بچنے کا ان کے پاس کیا اعلیٰ کار ہے، کیا فارمولہ؟ دیکھیں جی، جو مسلمان نہیں ہیں وہ یا تو اہل کتاب ہیں یا دوسرے ہیں نان بلیورز ہیں جو کسی کو نہیں مانتے۔ تو جو کسی کو نہیں مانتے وہ اپنی فطرت کو تو مانتے ہیں۔ ان کو کس نے بتایا ہے کہ سچ بولو؟ ان کو یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کریں، ان کو کس نے بتایا پورا تولو؟ ان کو کس نے بتایا ملاوٹ نہ کرو؟ ان کو کس نے بتایا کہ انسان جب بیمار ہو، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، ان کو ڈاکٹر منع نہیں کر سکتا، چاہے 1 کروڑ روپے خرچ آتا ہو؟ انہی کے فطرت میں کوئی چیز ہے نا، اندر ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اخلاقی تقاضا ہے، یہ جو بے حیائی ہے، یہ ان کو ہم اس طرح سمجھائیں گے کہ دیکھو آپ اگر نہیں کرو گے نا تو آپ کی اخلاقیات تباہ ہوگی، بیسیکلی آپ کا گھر کا ادارہ تباہ ہوگا جو ہو چکا۔ ان میں جو میاں بیوی ہیں، کیا ان کے بچے پیدا نہیں ہوں گے؟ ان کے بھی تو بچے ہوں گے نا۔ ان کے بچوں کا باپ کون ہوگا؟ اگر آپ اخلاقی طور پہ اتنے کھل دے دیں گے، آزادی دے دیں گے، اور وہ اس آزادی کو لوگ استعمال کریں گے، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کے اچھے کام اپنی جگہ پر، لیکن جو غلط کام کریں گے، میاں بیوی کے ادارے میں، میاں بیوی کے رشتے میں جب پاکیزگی نہیں ہوگی، جب اعتبار نہیں ہوگا، جب اس کے اندر معاملہ اس کا نہیں ہوگا اعتبار کا، تو کیا ہوگا؟ بچہ نے پیدا ہونا ہے نا، بچے نے پرورش پانی ہے، بچہ کیا تاثر لے گا؟ وہ خاندان کیا خاندان بنے گا؟ وہ خاندان ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو تو ہم اپیل کریں گے فطرت سے کہ تمہاری فطرت ہے، جو اچھا کام کر رہے ہو، آپ جو سوشل ویلفیئر کا معاشرہ تم نے بنایا ہے، اچھا کام، بہت اچھے کام کرتے ہو، ان کا تمہیں بینیفٹ آ رہا ہے۔ جو غلط کام کر رہے ہو، تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تمہارا آپس میں اعتبار ختم ہو رہا ہے، تمہارے رشتے تباہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو تو ہم بتائیں گے فطرت کے حوالے سے، تمہارے اندر موجود جو اہل کتاب ہیں ان کو ہم بتائیں گے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ ہم وہاں ان کو شروع کریں گے، آؤ ہم وہاں سے بات شروع کریں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ ہم ڈائریکٹلی جا کے فحاشی پہ یا کپڑوں پہ شروع کر دیں گے تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ ہم ان کو پہلے اس پہ راضی کریں گے کہ اللہ کی پہچان تو کرو ظالمو، تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو، واحد کو، ہم بھی ایک، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے چلتے ہیں کہ اللہ ہے کون، اللہ کیا چاہتا ہے، تمہاری کتب میں کیا لکھا ہے اور ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے، دونوں میں اشتراکیت کیا ہے، مشترک چیز کیا ہے، وہاں سے ہم چلیں گے اور ان کو آگے لے کے چلیں گے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے متعلق جیسا میں نے کہا، جو اچھے کام وہ کر رہے ہیں ان کو صلہ دنیا میں دے گا۔ کیوں؟ اللہ تو قیامت میں بھی یہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرو گے پالو گے، ذرہ برابر بھی برائی کا کام کرو گے وہاں دیکھ لو گے۔ تو مرنا تو انہوں نے بھی ہے نا، ایسا تو نہیں۔ اچھا، یہ آج جو ہے یہ سارے انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ فطری جو رجحانات ہیں، جو لباس ہے وہ ٹھیک ہے اپنے معروف کے مطابق پہن رہے ہیں، ان کو ہم ایک وقت، خاص وقت کے بعد جا کے، ایک خاص وقت پہ آ کے جب وہ تیار تو کرنا نا، ایک بندے کو بھوک ہی نہیں لگی، آپ اس کے سامنے دیسی مرغا رکھ دیں گے کھاؤ، نہیں کھا سکتا۔ پہلے اس کا معدہ جگر ٹھیک کریں، تھوڑا سا کھانے پینے کی پوزیشن میں آئے، پھر آپ اس کو سمجھائیں گے یہ کیا چیز ہے۔ تو آپ ان کو پہلے موٹیویٹ تو کریں، وہ اللہ کو تو جانیں اور مانیں، اس کے بعد اپنے رسول کو، جس کو وہ مانتے تھے، جس کی کتاب کے فالوور ہیں، اس کو مانیں۔ پھر ان کو بتائیں کہ ان کے بعد بھی ایک رسول نے آنا، تمہاری کتب میں لکھا ہوا ہے، ان کو مانیں۔ پھر ہم دھیرے دھیرے نیچے آئیں گے نا، ہمیں جلدی نہیں ہے۔ سالے مرد ہو سالے عورتیں ہوں دنیا بھر کی، اللہ کہتا ہے دونوں کو برابر جزا دوں گا، کوئی دونوں میں کمی نہیں کروں گا۔ اور میں جو سمجھا ہوں، ایک اور آیت جو میں نے دیکھی ہے، وہ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں لا تقربوا الزنا، جی انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے اور یہ فحاشی کا کام ہے۔ اور وہ
اللہ پاک ہمارا فواہش کا نتیجہ جو ہے بدکاری ہے. بدکاری ہے، ٹھیک ہے نا، عربی میں اس کو زنا کہتے ہیں، ہمارے یہاں بدکاری، ٹھیک ہے جی. تو اس کا نتیجہ یہ ہے. اور اللہ سد ذریعہ کے طور پر، یعنی کہ جو آپ نے کام بعد میں کرنا ہے، اللہ اس کو یہاں روک دیتا ہے کہ یہیں پہ اس کے راستے میں روڑے اٹکاؤ کہ وہاں تک جا نہ پائے. جیسے ہم جو فلمیں دیکھتے ہیں، ہم جو ہمارے ٹی وی یا باہر کی ٹی وی جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں، تو آپ کو بیسیکلی وہاں روک لگانی چاہیے. یہ جو روک ہے، یہ زنا نہ کرنے پہ نہیں ہے، بدکاری کرنے پہ نہیں ہے، یہ اس کو روک لگانے پہ ہے کہ آپ جس طرح کا معاشرہ بنائیں گے. اگر ہم مسلمانوں کو خطاب کرتے ہیں، ہم ان کو کہیں گے کیا تم اپنے رب کو ماننے والے نہیں ہو؟ کیا تمہارا وہ پروردگار نہیں ہے؟ اور اس نے یہ آیت قرآن پاک میں نازل نہیں فرمائی کہ جو کوئی مسلمانوں کے گروہ میں فحاشی پھیلائے گا اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا. ان کو تو ہم یوں سمجھائیں گے، ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ آگے سے دلیل دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو وہ دکھاتے ہیں جو معاشرے میں ہوتا ہے. یعنی کہ بیگ صاحب آپ دیکھیں، مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی کا پاک ادارہ، مقدس ادارہ، ان ظالموں نے ان سو کال ڈراموں میں اسی کا نظام درم برم کر دیا ہے. اور ایسا خراب کیا کہ ہم اب نئے بچوں کو تو نہیں پتہ نا، ان کو یاد ہم پورا قرآن پہلے سکھائیں، پورا فلسفہ دیں، لیکن وہ یہ جو ٹی وی کی باتیں ہیں وہ ذرا جلدی بچے پک کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. تو ہمیں اپنوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ آپ کا فلسفہ بھائیوں غلط ہے، اور پیار سے کہیں غلط ہے. کیوں کہ تمہارا رب تمہیں یہ منع کرتا ہے، جو میں نے پہلے آیات پڑھی جو اب پڑھ رہا ہوں، یہ تمہارا رب عذاب دے گا اس پہ. اور اگر تم اتنے ہی وہ ہو تو ذرا یہی باتیں اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے بھی سوچ لو. کیا یہی باتیں تمہاری ماں بہن بیٹی کریں تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. کوئی بھی جو فطرت پہ شخص ہے وہ اس کو نہیں مانے گا. اور اگر آپ کو بہت ہی تکلیف ہے تو پھر ذرا اور جگہ جا کے میں یہ کہوں گا کہ پھر اگر اتنا ہی سچ بیان کرنا ہے تو رات کو اپنے گھر کی بیڈ روم کی جو فلمیں وہ بنائیے اور آپ پارا چوک پر دکھائیے. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ نے بالکل صحیح کہا، احساس دلانے کے لیے آپ نے یہ مثال دی. بات یہ ہے کہ یہ کیا حیا جو ہے با حیا صرف عورت ہی ہوتی ہے؟ نہیں سر، با حیا عورت نہیں ہوتی. با حیا اصل میں تو مرد کو ہونا ہے نا. مرد با حیا ہوگا تو عورت خود بخود با حیا ہو جائے گی، چونکہ وہ اس کے زیر نگی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ حیران ہوں گے، آپ نے اچھا سوال کیا. قرآن پاک میں غالباً سورہ نور میں ہے کہ اللہ نے حضور کو کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا ابصارہم، ہیں جی، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو. کس کو کہا؟ مومن مردوں کو پہلے کہا. اچھا. جہاں پردے کا حکم ہم نکالتے ہیں، جہاں سے عورتوں اور مردوں کے جو ملاقات کے ایک وہ ہے معاملہ ہے، اس کو ہم پردہ کہتے ہیں. تو جب وہاں سے ہم حکم نکالتے ہیں، پہلے مرد کو اللہ مخاطب کرتا ہے کہ اے بندے، میرے بندوں کو یہ کہو کہ اپنی نگاہوں میں شرم پیدا کریں. یعنی کہ نگاہ نیچے رکھنے کا تو ایک ترجمہ ہے، لیکن وہ نگاہ پیدا ہو جو ماں، بہن اور بیٹی کو دیکھتی ہے. وہ مرد میں وہ نگاہ نہ آئے کہ جو تاڑتی ہے، جو پیچھا کرتی ہے، جو عورت کے خد و خال پہ جاتی ہے، جو ٹیز کرتی ہے، وہ نہ آئے. اللہ اس سے منع کرتا ہے. اور پھر اگلے جملے میں مرد کو ہی مخاطب کرتا ہے کہ تم اپنے سطر کو ڈھانپو، اپنے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپو. مردوں کو پہلے مخاطب کرتا ہے، یعنی کہ اللہ مرد کو پہلے منع کرتا ہے، پھر عورتوں کو منع کرتا ہے. کل للمؤمنین، ان کو بھی یہی دو احکام دیے. اور تیسرا دیا کہ تم جو سر پہ دوپٹے کرتی ہو، تو جب کوئی اور مرد گھر میں آ جائے، غیر مرد آئے، تو آپ اس کو بکل مار کے اپنے سینوں پر ڈال لیں. اور ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر فردہ، اور بات چیت ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کر رہے ہیں فواہش کے اوپر، فواہش کی حدود کے اوپر، اس کی شرعی تعریف کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تو بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ شرم و حیا کے حوالے سے قرآن نے پہلے احکامات جو ہیں اس میں مخاطب پہلے مردوں کو کیا ہے. جی. اب ایک عام روزمرہ کا مشاہدہ ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے جس میں اختلاط ہے مرد و زن میں، چاہے یونیورسٹیاں ہوں، کالجز ہوں، چاہے دفاتر ہوں، چاہے فیکٹریاں ہوں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ غص بصر کی جا سکے؟ نمبر ایک. نمبر دو، اگر نہیں ہو سکتی تو پھر تو عورت بیچاری تو گناہگار ہو رہی ہے نا ان کاروں، اور اس کی مجبوری ہے کام کرنا بھی، تو ان کے بس میں بھی نہیں ہے. کہیں ڈریس کوڈ ایسے ہیں، کہیں ماحول ایسا ہے. تو اس طرح صورتحال کو آپ تھوڑا سا اپنے طالب علمانہ انداز میں بتائیں. ظاہر ہے اس میں کوئی ذرا بات تو عالم مفتی لوگ بتائیں گے، لیکن ہم ایک ڈسکورس کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. ہماری بات اچھی لگے تو بہت اچھی بات، نہیں لگے تو
کوئی بات نہیں، ہم ایک بات کرنے کا ایک جرت کر رہے ہیں، اس کو بھاری جرت کہا جائے۔ اچھا آپ نے کہا غض بصر مردوں کا، آپ آج کے زمانے کو تو چھوڑ ہی دیں، آپ وہ زمانہ لیں جس زمانے میں خواتین ان گھروں میں رہتی تھیں جہاں دروازے پر صرف ایک پردہ لٹکتا تھا، یہ کنڈیاں تالے، یہ اندر بھی کنڈی تالے، اس کے اندر یہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ آج تو آپ کا واش روم گھر کے اندر ہے نا، گھر کے اندر بھی کیا بلکہ ہر کمرے کے ساتھ ایک واش روم ہے۔ پرانے زمانے میں یہ جس وقت قرآن اتر رہا تھا تو یوں تو نہیں تھا، باہر جاتی تھی خواتین بھی اور مرد بھی جاتے تھے حاجت کے لیے۔ تو مجھے بتائیں گھر سے باہر، اور یہ بھی نہیں کہ گھر کے ساتھ دیوار کے ساتھ، ایسا بھی نہیں ہے، جایا کرتے تھے دور، تو گھر سے باہر نکلنا تو ایک لحاظ سے لازمی ہو گیا نا، روز، اور روز ہو گیا، صبح شام ہو گیا۔ اس کے علاوہ کھیتی باڑی کرنا اور چیزوں میں مردوں کی ہیلپ کرنا، تو گھر میں عورت کو بند کرنا، یہ تو میرے خیال ہے اس مثال سے ہی آپ کو، میں نہیں کہتا کہ باہر نکلیں ہی نکلیں، غیر ضروری طور پر عورت کو باہر نکلنا چاہیے، نہیں ضرورت ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے، تو میں اس معاشرے کی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بتا رہا ہوں کہ عورت کو باہر نکلنا کتنا لازم تھا، اپنے حاجات کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی کو پانی دینا ہے، میاں کو کھانا دینا ہے باغ میں، تو اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس ماحول پہ میرا رب کیا حکم دے رہا ہے آپ دیکھیں، میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مومن عورتیں باہر نکلیں تو وہ مردوں کو لگام ڈال رہا ہے، عورتوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، عورتوں کو کہہ رہا ہے جاؤ صرف کیا کرو، ایک جلباب، ایک چادر لٹکا لو تاکہ وہ پہچانی جا سکو۔ وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پردہ کرو، یہ نہیں، ایک کرنا چاہیے انسان کو، لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اس لیے یہ جلباب لٹکا لو تاکہ پہچانی جا سکو اور منافق مرد آپ کو ایذا نہ پہنچائیں۔ پیچھے فلسفہ تعرفنا ولا یوزین، کہ آپ پہچانی جا سکو کہ مسلمان عورت ہو، اور کیونکہ وہ بہانہ کرتے تھے کہ ہم نے سمجھا کوئی غلام ہے، ہم نے سمجھا کوئی نان مسلم ہے، ہم نے ایسے چھیڑ چھاڑ دیا۔ تو اللہ نے یہاں تک سختی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حکمران کہا کہ ان کو منع کرو، اور اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو سخت ترین سزا دو، سخت ترین سزا، اور وہ سخت ترین سزا بعض اوقات یہ سنسار ہوتا ہے، قرآن کی جو سخت ترین سزا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو تو اللہ نے روکا ہی نہیں، ہاں جی، ان کو تو کچھ کہا ہی نہیں۔ اور آپ حیران ہو گے، اللہ عورتوں سے اتنا، عورت ایک معصوم مخلوق ہے، ٹھیک ہے جی، منع تو کرنا ہی مرد کو بنتا ہے، اور منع بھی مرد کو ہی کیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہاں تک کہا ہے کہ مردوں تم اگر ان بچیوں کو، معصوم کو اگر تم غلط بھی استعمال کرو گے، بدکاری کے لیے بھی استعمال کرو گے، مجبور کر دو گے، اور اگر یہ کراہت کرتی ہیں اس سے، ہیں جی، اور ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو ان کے اس کراہت کے بعد اللہ کو غفور رحیم پائیں گی، تم نہیں بچو گے، اللہ تو یہاں تک کہتا ہے۔ تو یہ بات تو آج تک میں نے کسی کو بتاتے ہوئے سنی نہیں۔ تو بات یہ کہ مردوں کو پہلے اللہ روکتا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا، آپ حیران ہو گے ہمارا مذہب کتنا شاندار ہے، کہ ایک مرد کو جو زانی ہے، عورتوں کو منع کر دیا اس سے نکاح نہیں پڑھواؤ گی، زانی یا مشرک، بدکار یا مشرک مرد ہوگا تو نیک عورت اس سے نکاح نہیں پڑھوائے گی، اور وہ اگر بدکار ہوگی اور مشرکہ ہوگی تو نیک مرد اس سے نکاح نہیں پڑھے گا، نکاح ہی ختم کرا دیا کہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آپ کہ جو اگر یہ فحاشی جو ہے، جی ظاہر فحاشی ننگے پن کا نام ہے نا، جی، سادہ لفظوں میں، جی، ٹھیک ہے، تو ایک روایت آتی ہے قرآنی، مجھے نہیں پتا اس کا تمثیل کیوں دی گئی ہے، جی، لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا بھی تو ننگے رہے۔ نہیں وہ دیکھیں، وہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ آپ نے بہت شاندار جگہ سے مجھے ریمائنڈ کروا دیا کہ دیکھیں آدم کو اللہ نے چھوڑا کہ جاؤ کھاؤ پیو جنت میں مزے کرو رہو، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس شجر کے پاس نہ جانا ادروائز ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ان کو پھر شیطان نے، جو کہ دشمن تھا جی، اس نے فوسوس لہم الشیطان، ان کو شیطان نے وسوسہ کیا، اور مزے کی بات ہے ہمارے لوگ بات کہتے ہیں اماں ہوا کو کر لیا، لیکن دونوں کو کیا، لہما، دونوں کو، اللہ جہاں جہاں آیت ڈالتا ہے دونوں کو، ہاں جی، دونوں کو وسوسہ کیا، اور وسوسہ کرنے کا نتیجہ کیا آیا کہ اس نے ان کے بدن ان پر ننگے کر دیا، جو لباس اتروا دیا، اور یہ شیطان کا اس وقت سے لے کر قیامت تک یہی حربہ ہوگا، وہ انسانیت کا، خاص طور پر عورتوں کا لباس اتروائے گا، لباس اتروا کے بے حیائی پلائے گا، بے حیائی کرتے چلتے چلتے بدکاری بھی جائے گی، اور انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ تو کہا وہ، اور انہوں نے جب لباس اتر گئے اس پھل کھانے سے، جو بھی کہیں اور وہ پھل اس کو کہا گیا کہ شجرۃ الخلد ہے، وہ ایک حیات جاوداں کا
شجر تمثیل ہے، وہ بہر ہمارے عالم اس پہ بات زیادہ کر سکتے ہیں. تو کہا کہ جب وہ ہوا تو ان کے کپڑے وہ برہنہ ہوئے اور وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے. یعنی کہ اس نے اپنا کام کیا شیطان نے، اور آدم اور حوا کی فطرت میں بیسیکلی یہ فحاشی نہیں تھی. تو جو ہی ان کو اس کا احساس آیا ہے جی، جو ہی شیطان نے وہ جو بھی انہوں نے کیا، شجر تھا جیسا بھی تھا، یہ مطلب مفسرین جانتے ہوں گے کیا ہے، لیکن جو ہی وہ احساس پیدا ہوا ان کے کپڑے اتر گئے، وہ برہنہ ہوئے، انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے، یعنی کہ یہ فطرت میں اللہ نے رکھا کہ پہلا آدم بھی اپنے شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگا، جو بعد میں حکم بھی آیا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، اس کو پہنو، یہ پہننے کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے زینت کے لیے بھی ہے اور تمہارے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے بھی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہاں سے شیطان شروع ہوا ہے، اور شیطان نے بھی اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ میں بھی تیرے بندوں پر آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے آؤں گا اور تو ان کو شکر گزار نہ پائے گا. تو اس کا حملہ جو بھی ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ اس کے شیطان کی باتوں سے بچو، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا. وہ جنت سے نکلوانے کا پہلا ریزن کیا تھا جو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیکلی قرآن کا جو مطمع نظر ہے آپ نے جو بتایا یہاں پر، وہ یہ ہے کہ انسانی نسل کی تطہیر برقرار رہے، خاندان کی پاکیزگی برقرار رہے، تاکہ یہ آگے بڑھ سکیں، اور اس عمل کو جو بھی ٹارگٹ کرے یا جو بھی ڈیمیج کرے وہ بیسیکلی فواہش میں آتی ہے اور فواشی میں آتی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں مزید کچھ جو آپ کہنا چاہیں تو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ علامہ نے کہا تھا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمیں بیسیکلی اپنی ان بچوں کو آدم علیہ السلام کی مثال سے لے کے، اور باقی جتنی آیات ہیں، بہت سی آیات میں نے اور بھی لکھی ہیں، وقت نیچرلی آپ کا ایک معین وقت ہے، اس میں ختم کرنا ہے ہم نے. اور جو میں نے جمعے کے خطبے کی آیت اس کو ذرا تشریح پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی. اب میں نے جو حرام کی بنا کے رکھے ہیں اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں، اتنے ہی کافی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، ہم اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے، ہم 3 ہیں تو چوتھا اللہ ہے، ہم 5 ہیں تو چھٹا اللہ ہے. یہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے. اللہ کہتا ہے علم یا علم بان اللہ یرا. اس کو پوچھو، یہ نہیں سمجھتا کہ ہر وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو علامہ اقبال کا شعر کا مقصد بھی یہی ہے، انہوں نے بھی شعر یہیں سے لیا ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم میری نگاہوں کے سامنے ہو. وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. وہ کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوتے ہو میں وہاں ہوتا ہوں. تو بات ہے کہ جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ کیمرہ چل رہا ہے، یہ کیمرے کی فلم ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو میری ماں اور باپ نے دیکھنا ہے، میرے بچوں نے دیکھنا ہے، تو میں یہاں وہ حرکت نہیں کرتا کہ کل اگر وہ دیکھ لیں تو میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. تو میں کیسے اپنے پروردگار عالم سے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے جی، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، ٹھیک ہے جی، میں اس ہستی سے جو علیم بذات الصدور ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ وہ علیم و بصیر ہے، وہ نگاہوں کی حرکتوں کو اور دل میں اٹھنے والے خیالات سے بینا ہے. تو جب یہ ہم اپنے بچوں کو بتا دیں گے کہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں بچوں، اس میں تمہاری فطرت میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے میں بھی موجود ہے کہ آپ اس کے مطابق زندگی بسر کرو. تو میرا خیال ہے یہ بچے ہمارے اس سے اخلاقی تربیت دیں گے. آخری بات میں جو کروں، جو حوصلہ افزا بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. جب یہ لوگ ان تمام ہدایات کے باوجود، سننے کے باوجود، انسان ہے، غلبہ پا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں، وہ غلطی کرتا ہے، تو اللہ نے کہا میرے ذکر کی طرف آؤ، مجھ سے توبہ کرو، اور فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے ذنوب کو، جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے. تو ہمیں لوگوں کو اس طرف لے کے آنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. اگر آدھی باتیں قرآن کی مانو گے، تو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اگر آدھیوں کو نہیں مانو گے تو اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوا کر دوں گا اور قیامت کے دن تم بڑے عذاب میں دھکے مار دیے جاؤ گے. تو آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ حب نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں.
یہ حضور کا پیار اور اللہ کا پیار یہی ہونا چاہیے کہ جب اس کی طرف سے بات آ جائے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات آ جائے، تو میں اس پہ اپنا فلسفہ چھوڑ کر ان کی باتوں کو تسلیم کر لوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی، انہوں نے اس موضوع کے اوپر مختلف پہلو جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔